یوٹیوب چینل آغاز میں میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ منصور۔ ہمارے چینل پر بایوگرافیز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہماری آج کی شخصیت ہیں حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی۔ ناظرین، حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی تحریک کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفیٰ، تحریک ناموس رسالت میں ان کے قائدانہ کردار کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مولانا شاہ احمد نورانی جمعیت علماء پاکستان کے صدر، ورلڈ اسلامک مشن کے چیئرمین اور ملی یکجہتی کونسل کے صدر تھے۔ وہ اقتدار کی قوتوں کو للکارتے تاکہ کلمہ حق بلند رہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی پاکستان کے اسلامی، سیاسی اور دینی میدان کی ایک قداور شخصیت تھے۔ مولانا شاہ احمد نورانی اپنے والد مکرم کے ساتھ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں جاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا نورانی کو عربی، انگریزی، جرمنی، فرانسیسی اور افریقہ کی علاقائی زبانوں پر بڑا عبور حاصل تھا۔ وہ عراق، لیبیا، برطانیہ، ہالینڈ، فرانس، امریکہ، جنوبی افریقہ اور فلپائن میں یکساں طور پر مقبول اور ایک بہترین خطیب تھے۔ وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں انگریزی میں لیکچرز دیتے تو عراق اور لیبیا کے اسلامی اجلاسوں میں عربی زبان میں خطاب کرتے۔ جہاں وہ ہالینڈ کے علمی مراکز میں کھل کر بات کرتے، وہیں جرمنی اور فرانس جیسے ممالک میں کلمہ حق کی صدا لگاتے۔ امام احمد شاہ نورانی کی سحر انگیز شخصیت میں ہمہ وقت کئی خصوصیات دیکھی جا سکتی تھیں۔ علامہ امام شاہ احمد نورانی 18 رمضان المبارک 1344 ہجری بمطابق 1 اکتوبر 1926 کو ہندوستان کے شہر میرٹھ کے ایک دینی، علمی اور ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے، جو ہندوستان میں مذہب کے ساتھ ساتھ علم و ادب میں بھی نمایاں مقام رکھتا تھا۔ آپ کے والد گرامی مبلغ اسلام مولانا شاہ عبد العلیم میرٹھی اپنے وقت کے بلند پایہ عالم دین تھے، جن کا شجرہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور شجرہ طریقت امام احمد رضا خان بریلوی سے۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ نیشنل عربی کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد الہ آباد یونیورسٹی سے فاضل عربی اور دارالعلوم عربیہ سے درس نظامی کی سند حاصل کی۔ قیام پاکستان کے وقت آپ متحدہ برطانوی ہند میں ایک طالب علم اور تحریک پاکستان کے ایک سرگرم رکن تھے۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد آپ اور آپ کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آئے اور کراچی میں آباد ہوئے۔ علامہ صاحب نے میرٹھ کی مختلف عظیم الشان دینی درسگاہوں سے تربیت حاصل کی۔ تفاسیر و احادیث میں سند فضیلت لے کر وہ پاکستان آئے۔ آپ نے پاکستان میں علماء دین اور مشائخ کے وقت کے ساتھ علمی اور روحانی رابطے پیدا کیے۔ آپ کے والد عمر کے آخری حصے میں اپنے ذاتی مکان میں مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے۔ مولانا شاہ احمد نورانی بھی اپنے والد گرامی کے زیر سایہ ایک عرصے تک مدینہ پاک میں رہے۔ آپ کے والد مدینہ منورہ میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور جنت البقیع میں اپنی آخری آرام گاہ پائی۔ مولانا صاحب واپس پاکستان آ گئے۔ 1948 میں علامہ سعید کاظمی نے جمعیت علماء پاکستان کے نام سے جماعت بنائی اور 1970 میں مولانا شاہ احمد نورانی نے جب پہلی بار الیکشن میں حصہ لیا تو جمعیت میں شامل ہوئے۔ اس وقت جمعیت کے سربراہ خواجہ قمر الدین سیالوی تھے۔ 1972 میں مولانا نورانی جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ بنے اور تادم مرگ وہ سربراہ ہی رہے۔ آپ 2 مرتبہ رکن قومی اسمبلی اور 2 مرتبہ سینیٹر منتخب ہوئے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صدر جمعیت علماء پاکستان کے بعد آپ کو جمعیت کا صدر چنا گیا۔ اس وقت جمعیت علماء پاکستان سنیوں کی ایک دینی اور تبلیغی جماعت تھی، جو نہ تو الیکشن میں حصہ لیتی تھی اور نہ ہی انتخابی مہم میں۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے علماء اہل سنت کا ایک قافلہ تیار کیا اور کراچی سے چترال تک اور کھوکھرا پارک سے خیبر تک علماء اور مشائخ میں دینی بیداری اور اعتقادی یکجہتی کے لیے کام شروع کیا۔ وہ سیاست کے طویل سفر میں رات کے آخری لمحوں تک ملک کے مختلف علاقوں میں سیاسی اور دینی جلسوں میں خطاب کرتے، مگر مجال ہے کہ وہ نماز تہجد تک قضا کرے۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے 30 جون 1974 میں قومی اسمبلی میں قادیانیت کے خلاف بل پیش کیا۔ پھر قومی اسمبلی میں اس موضوع پر کئی ہفتوں تک بحث ہوتی رہی اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخی دن آیا کہ جب قادیانیوں کو آئین پاکستان میں غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ پھر جب 1975 میں مولانا شاہ احمد نورانی سینیٹر بنے اور ان کی خالی کی ہوئی سیٹ پر ضمنی الیکشن ہوا تو اس میں عبدالستار ایدھی نے بھی حصہ لیا اور تیسرے نمبر پر آئے۔ ایم این اے بننے کے بعد مولانا نورانی نے ذوالفقار علی بھٹو کے مد مقابل وزیر اعظم کا الیکشن بھی لڑا۔ انہیں دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والی پارٹی جمعیت علماء اسلام کے 7 میں سے 6 ایم این ایز نے ووٹ دیا تھا۔ انہیں ووٹ نہ دینے والے ایم این اے کا نام مولانا غلام غوث ہزاروی تھا۔ 1977 کے عام انتخابات میں مولانا نورانی پاکستانی عوامی اتحاد کا حصہ تھے۔
مولانا احمد شاہ نورانی نے حیدرآباد کے حلقے میں پیپلز پارٹی کے الہی بخش خان کو ایک بڑے مارجن سے شکست دی اور دوسری مرتبہ MNA بنے۔ مولانا نورانی 1988 کے الیکشن میں پاکستانی عوامی اتحاد کے امیدوار تھے، لیکن انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1990 کا جنرل الیکشن ہوا تو انہوں نے JUP نورانی گروپ سے لڑا، لیکن انہیں MQM کے سیاسی پلیٹ فارم حق پرست گروپ سے فاروق ستار نے شکست دے دی۔ 1993 کے انتخابات میں بھی مولانا نورانی کو مسلسل تیسری مرتبہ شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تمام مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد رکھنا مولانا نورانی کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ 23 مارچ 1995 کو انہوں نے جماعت اسلامی کے قائد قاضی حسین احمد، جمعیت علماء اسلام کے مولانا سمیع الحق، اہل حدیث کے مولانا ساجد میر، شیعہ رہنما ساجد نقوی، اپنی ہی جماعت کے دوسرے دھڑے کے رہنما مولانا عبدالستار نیازی اور سپاہ صحابہ کے سپریم کونسل کے چیئرمین مولانا ضیاء القاسمی کو ساتھ میں ملا کر ملی یکجہتی کونسل کی بنیاد رکھی تاکہ فرقہ واریت اور قتل و غارت کو روکا جا سکے۔ بعد میں اسی ملی یکجہتی کونسل کی کوکھ سے متحدہ مجلس عمل نے جنم لیا اور مولانا شاہ احمد نورانی کو متفقہ طور پر MMA کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ MMA نے 2002 کے عام انتخابات میں پورے پاکستان سے حیران کن ووٹ حاصل کیے۔ صوبہ سرحد میں حکومت بنائی، جبکہ مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنے۔ واضح رہے کہ متحدہ مجلس عمل کے اس اتحاد میں سپاہ صحابہ کے قائد مولانا محمد اعظم طارق نے شامل ہونے سے معذرت کر لی، کیونکہ اس اتحاد کا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ ساجد نقوی بھی حصہ تھے۔ مولانا شاہ احمد نورانی کا ہنستا مسکراتا چہرہ، خوش لباسی اور خوش گفتاری ان کی شخصیت کی پہچان تھی۔ مولانا شاہ احمد نورانی اپنے وقت کے جید علماء کرام کی فہرست میں شامل ہوتے تھے۔ انہوں نے فروغ اسلام کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ مولانا نورانی کی سب سے بڑی خوبی ان کا بے داغ کردار اور تحمل مزاجی تھی۔ وہ پلاٹوں کی سیاست سے ہمیشہ دور رہے۔ مولانا نورانی کی چھوٹی بہن ڈاکٹر فریدہ صدیقی بھی ممبر قومی اسمبلی رہ چکی ہیں۔ علامہ شاہ احمد نورانی پر 2 مرتبہ کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ 1990 میں DSP کچی میمن مسجد کے قریب واقع مولانا نورانی کی رہائش گاہ پر پولیس گارڈز لے کر گئے اور مولانا نورانی سے کہا کہ ہمیں خفیہ اطلاع ملی ہے کہ آپ کا نام دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ہے، اس لیے ہم نے آپ کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام کیا ہے اور پولیس گارڈز کو آپ کی رہائش گاہ پر مامور کرنے کا حکم ملا ہے۔ مولانا نورانی نے DSP اور پولیس گارڈز کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہی میری حفاظت کرے گا۔ جہاں تک دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ کا تعلق ہے تو میرا اس پر ایمان نہیں۔ ہماری ہٹ لسٹ شب برات کی رات کو 7ویں آسمان پر بنتی ہے۔ جس دن ہمارا نام ہٹ لسٹ میں آ گیا تو کوئی پولیس گارڈ اور فورس مجھے نہیں بچا سکے گی۔ 11 دسمبر 2003 کی دوپہر مولانا نورانی متحدہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس میں شرکت کی تیاری میں مصروف تھے کہ دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا اور مولانا شاہ احمد نورانی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے علاوہ سیاسی و سماجی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ نشتر پارک میں مولانا نورانی کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے انس نورانی صدیقی نے پڑھائی اور انہیں کلفٹن میں واقع حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا نورانی نے دنیا بھر میں اسلام کا آفاقی پیغام عام کرنے کے لیے 1972 میں ورلڈ اسلامک مشن کی بنیاد رکھی۔ ورلڈ اسلامک مشن کے زیر اہتمام مختلف ممالک میں سینٹرز بنائے گئے۔ درجنوں ممالک میں چلنے والے یہ سینٹرز آج بھی مولانا نورانی کی قرآن و سنت سے بے پناہ عشق کی دلیل ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے کبھی کسی حکمران کو ملاقات کرنے کی درخواست نہیں کی اور نہ ہی زندگی بھر حکمرانوں سے ملنے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی۔ جہاں بھی ملے حکمرانوں کی دعوت پر ملے اور ایجنڈے پر گفتگو کی۔ ایک دفعہ ضیاء الحق نے انہیں ملاقات کے لیے مدعو کیا۔ ملاقات ہوئی اور بعد میں صدر مملکت نے کھانے کا کہا تو مولانا نورانی نے کہا کہ جنرل صاحب آپ نے ملاقات کی دعوت دی تھی، کھانے کی دعوت نہیں دی تھی، لہٰذا ہم آپ کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ سقوط ڈھاکہ سے کچھ ہفتے قبل مولانا نورانی نے شیخ مجیب الرحمان کو مذاکرات کے لیے قائل کر لیا تھا۔ شیخ مجیب کا پیغام لے کر جب مولانا نورانی جنرل یحییٰ سے ملنے صدارتی ہاؤس ڈھاکہ پہنچے تو انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شدید غصے میں مولانا نے دروازے کو زوردار ٹھوکر ماری اور اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت جنرل یحییٰ کی میز پر شراب کی بوتل پڑی تھی، جس پر مولانا شاہ احمد نورانی نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا پاکستان ٹوٹ رہا ہے اور آپ شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، پہلے میز سے شراب کی بوتل ہٹائیں پھر بات ہوگی۔
مولانا احمد شاہ نورانی جیسی باکردار شخصیات صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہمارے چینل پر بایوگرافیز کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔